اللہ 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 اللہ۔ آج کا سبق سورہ نوح کے رکوع نمبر 2 آیت نمبر 21 سے ہے۔ کل ترجمہ اس کا ہو گیا تھا، آج تفسیر عرض کر دیتے ہیں ایک دو آیات پڑھ کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے عرض کیا، اے میرے رب انہوں نے ان سرداروں نے قوم نوح کے سرداروں نے عصونی میری نافرمانی کی ہے، واتبعوا اور ان سرداروں کی ان لوگوں نے پیروی کی ہے جنہوں نے ان کے مال اور اولاد میں نقصان ہی بڑھایا ہے، فائدہ نہیں پہنچایا۔ عموماً دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ دنیا میں جو لوگ مالدار ہوتے ہیں تو اکثر لوگ ان کی دولت سے متاثر ہو کر ان کی اتباع پیروی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور عام ذہن یہی پایا جاتا ہے کہ یہ بڑے لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ نے میری نافرمانی کی اور اپنی قوم کے سرداروں کی پیروی کی ہے، اور انہوں نے ان کے مال اور اولاد میں نقصان ہی کیا، فائدہ نہیں پہنچایا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، انہوں نے بڑی تدبیریں کی ہیں، یعنی قوم نوح کے سرداروں نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو نوح سے ہٹانے کے لیے بڑی بڑی سازشیں کی۔ کبھی وہ کہتے کہ نوح اللہ کے نبی نہیں ہیں، اگر یہ نبی ہوتے فرشتہ ہوتے، یہ تو ہم جیسے انسان ہی ہیں۔ کبھی وہ کہتے کہ یہ تو مالدار آدمی نہیں ہیں، اگر یہ مالدار ہوتے تو بڑے آدمی ہوتے، ان کی اتباع پیروی کی جاتی، یہ چونکہ مالدار نہیں ہیں اس لیے قابل اتباع نہیں ہیں۔ اور کبھی وہ کہتے کہ نوح کو غیب کا علم نہیں ہے، اگر نوح کو غیب کا علم ہوتا تب تم ان کی پیروی کرتے تو تب پیروی کرنے کا کوئی جواز تھا، اب یہ مالدار نہیں، ان کی اتباع پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ کبھی کہتے کہ نوح کی جو لوگ پیروکار ہیں وہ نیچ قوم کے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام پر اور تمام انبیاء علیہ السلام پر شروع میں غریب لوگ ایمان لاتے تھے، مالدار لوگ ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو یہی بات انہوں نے بھی کہی کہ یہ قرآن کریم کے سورہ ہود میں بھی یہ بات اللہ نے نقل فرمائی ہے کہ ان قوم کے کافر سرداروں نے کہا ما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا، کہ ہم میں سے جو لوگ گھٹیا ہیں، نیچ قوم کے لوگ ہیں، وہی آپ کی پیروی کر رہے ہیں، تو بڑی قوم کے لوگ تو آپ کی پیروی نہیں کر رہے۔ یہ تدبیریں انہوں نے کی، اور اسی طرح انہوں نے سرداروں نے اپنی قوم کو یہ کہا کہ لا تذرن آلہتکم، اپنے جو تمہارے معبود ہیں ان کو ہرگز نہ چھوڑنا ود کو، نہ سوا کو، نہ یغوث کو، یعوق کو، نصر کو۔ یہ اصل میں جو نام لیے گئے ہیں ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 جو نام ہیں یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بلکہ ان کی قوم سے پہلے کے بہت نیک لوگ تھے، اور آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیانی زمانے میں گزرے تھے۔ ان کے بہت سے لوگ نیکی کی وجہ سے معتقد تھے، پیروکار بھی تھے۔ ان لوگوں نے ان کی وفات کے بعد ایک عرصہ دراز تک انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ کی عبادت اور احکام کی اطاعت جاری رکھی۔ کچھ عرصے کے بعد شیطان نے ان کو کہا کہ تم اپنے بزرگوں کی جن کی تابعداری کرتے ہو، اگر ان کی تصویریں بنا کر سامنے رکھ لو تمہاری عبادت بہت مکمل ہو جائے گی، خشوع و خضوع بھی حاصل ہوگا، توجہ بھی کامل ہوگی۔ یہ لوگ اس فریب میں مبتلا ہو گئے، اور انہوں نے ان بزرگوں کے مجسمے بنا کر عبادت گاہ میں رکھنے شروع کر دیے، اور ان کو دیکھ کر بزرگوں کی یاد تازہ ہو جانے سے ایک خاص کیفیت محسوس کرنے لگے، یہاں تک کہ اسی حال میں یہ لوگ یک کے بعد دیگرے فوت ہو گئے۔ اور جب نئی نسل آئی تو ان کی جگہ تو شیطان نے ان کو یہ سمجھایا کہ تمہارے بزرگوں کے خدا اور معبود بھی یہ بت ہی تھے، وہ انہی کی عبادت کیا کرتے تھے۔ یہاں سے بت پرستی شروع ہوئی، اور ان 5 بتوں کی عظمت اور ان کے دلوں میں سب سے زیادہ بیٹھی ہوئی تھی، اس لیے آپس کے معاہدے سے ان کا نام خاص طور سے لیا گیا ہے۔ تو یہ بت پرستی مجسمے سے شروع ہوئی ہے، تو اس طرح یہ بت پرستی ہوئی، اور لوگ اس طرح نسل بعد نسل انہی کی عبادت کرتے رہے، اور ان کو پوجتے رہے، ان سے اپنی حاجتیں مانگتے رہے، ان سے دعائیں کرتے رہے۔ پھر بعد میں یہی بت عرب میں بھی آئے۔ عرب میں ود جو بت تھا دومت الجندل میں قبیلہ کلب کا بت تھا یہ، اور سوا حزیل کا بت تھا، یغوث قبیلہ مراد کا بت تھا، پھر اس کی شاخ بنو غطیف کبھی یہ بت تھا جو سوائے قریب وادی جرف میں تھے، اور یعوق ہمدان کا بت تھا، اور نصر حمیر کا بت تھا جو ذی القلاع کی آل تھے۔ صحیح بخاری باب التفسیر
باب ود میں یہ روایت موجود ہے، اس میں یہ تفصیل موجود ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد اضلوا کثیرا کہ ان سرداروں نے، نوح علیہ السلام کی قوم جاہل سرداروں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ ولا تزد الظالمین الا ضلالا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ ان ظالموں کی گمراہی بڑھا دیجئے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی تو ہدایت کے لیے آتے ہیں، اللہ کے نبی گمراہی کی دعا کیوں کر رہے ہیں ان کے لیے، تو دعا کیسے کی انہوں نے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہی سی خبر دے دی تھی ابن مسلم مسلمان نہیں ہوگا، اس لیے ان کا گمراہی اور کفر میں مرنا یقینی ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں گمراہی بڑھا دینے کی دعا فرمائی تاکہ جلد ہلاک ہو جائیں، مزید لوگوں کو گمراہ نہ کریں۔ تو ایسے ظالموں کے لیے جن کی ہدایت کی امید نہ ہو بد دعا کرنا جائز ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا فرمائی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی ظالم قوم کے ایسے لوگوں کے خلاف بد دعا کی تھی۔ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم، سورہ یونس آیت نمبر 88 میں یہ دعا ہے کہ میرے رب ان کے مال اور ان کے چہرے، ان کے مال ہلاک کر دیجئے، ختم کر دیجئے، ان کے دل سخت کر دیجئے جب تک عذاب نہ دیکھیں یہ ایمان لے کر نہ آئیں، اور عذاب دیکھنے کے بعد ایمان قبول نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد مما خطیئاتہم، یہ قوم نوح کے لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے غرق کر دیے گئے، پانی میں ڈبو دیے گئے، طوفان نوح آیا تھا، پھر یہ آگ میں داخل کیے گئے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عذاب قبر برحق ہے۔ ڈوبنے کے بعد وہ مر گئے، اور مرنے کے بعد انسان کا جسم جہاں بھی جا کر ٹھہرتا ہے وہ عالم برزخ میں ہوتا ہے، اور وہی سے قبر ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد وہ آگ میں داخل کر دیے گئے، یعنی عذاب قبر میں مبتلا ہو گئے۔ جہنم میں تو قیامت کے بعد جائیں گے، لیکن عذاب قبر میں فوراً مبتلا ہو گئے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عذاب قبر برحق ہے، اس آیت سے بھی ثابت ہے۔ اور اسی طرح دوسری بہت سی آیات ہیں، مثلاً سورہ مومن کی آیت نمبر 46 میں ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ آل فرعون آگ کے سامنے صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں۔ یوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن آل فرعون سے کہا جائے گا تم جہنم میں داخل ہو جاؤ، سب سے سخت عذاب میں داخل ہو جاؤ۔ تو ان آیات اور بہت سی احادیث، صحیح احادیث متواترہ کی وجہ سے قبر کا عذاب بالکل ثابت ہے، اور اس پر امت کا اجماع ہے، اور قبر کے عذاب کا قائل ہونا اہل سنت والجماعت کی میں سے ہونے کی، شامل ہونے کی علامت ہے۔ پھر فرمایا فلم جدوا لهم من دون اللہ انصارا، جب یہ لوگ عذاب میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں پایا۔ وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا میرے رب اگر آپ زمین پر میں کسی کافر کا گھر نہ چھوڑیے، کسی کافر کا گھر نہ چھوڑیے، اس لیے کہ اگر آپ چھوڑیں گے ان کو تو آپ ہی بندوں کو گمراہی کریں گے، اور ان سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ نافرمان اور کافر ہوگی۔ تو یہ بھی نوح علیہ السلام کو شاید اللہ نے بتایا تھا، یا انہیں یقین ہو گیا تھا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، ان سے اولاد ہی پیدا ہوگی وہ نافرمانی ہوگی، اس لیے کہ اولاد اپنے والدین کے طریقے پر ہی چلتی ہے اکثر۔ پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام نے دعا کی ربنا اغفر لی ولوالدی، میرے رب میرے والدین کی مغفرت فرما، اور جو لوگ مسلمان میرے گھر میں داخل ہو رہے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، اور اپنے تمام مسلمانوں کے لیے، اپنے متعلقین کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا واستغفر لذنبک، کہ آپ وللمؤمنین والمؤمنات اپنے لیے اور اپنے مومن مردوں عورتوں کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے۔ ولا تزد الظالمین الا تبارا، پھر فرمایا گناہ گاروں پر یہی بربادی بڑھتی رہے گی یا بڑھاتا رہے اللہ، تو یہ بربادی اللہ تعالیٰ بڑھاتے رہے، اور جو نافرمان تھے وہ مزید تباہ ہوتے رہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ گمراہی انسان کو تباہی بربادی کی طرف لے جاتی ہے، اللہ کی نافرمانی لے جاتی ہے بربادی کی طرف۔ اللہ اکبر۔ اس سے بچنے کی ہمیں دعا کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور گمراہی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔